نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفہ ثم یکون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها وان احدکم لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنة فیدخلها رواہ البخاری و مسلم رحمہم اللہ۔ اربعین نبوی میں شامل یہ چوتھی حدیث ایک بہت اہم مسئلے پر ہے، اور بلکہ کہنا چاہیے کہ دو اہم مسائل اس میں زیر بحث آئے ہیں۔ ایک مسئلہ جس کا تعلق ہے علم جنین سے بھی اور حقیقت انسان سے بھی، گویا کہ حکمت اسلامی یا حکمت قرآنی یا حکمت دینی کے اہم ترین دو ابواب، اور دوسرے کا تعلق جو ہے ضمنی طور پر قائم ہوتا ہے مسئلہ جبر و قدر سے، جو کہ نہایت مشکل اور لا ینحل مسئلہ ہے علم کلام کے مسائل میں سے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، جن کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کیا گیا ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ کبار صحابہ میں سے ہیں، اور بڑے ہی یوں سمجھیے کہ اولین جو ایمان لانے والے ہیں ان میں شامل ہیں، اگرچہ جب یہ ایمان لائے ہیں تو نوجوان تھے، لیکن بالکل ابتدائی دور کے ایمان لانے والے، اور جن کو فقہائے صحابہ کہا جاتا ہے ان میں ان کا بڑا مقام ہے۔ فقہائے صحابہ یعنی وہ صحابہ کہ جن کو دین کے فہم میں سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی حصہ دیا تھا، خاص طور پر دین کے جو مسائل ہیں حلال اور حرام کے، قانونی پہلو دین کے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان میں ان کا خاص مقام یہ ہے کہ جسے ہم فقہ حنفی کہتے ہیں، اصل میں وہ فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں میں سے ہیں امام نخعی کے جو استاد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو جو مرویات ہیں عبداللہ ابن مسعود کی، یعنی وہ احادیث کے جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، چونکہ یہ جا کر آباد ہو گئے تھے کوفے میں، تو کوفہ جو مرکز بنا علم کا، تو وہ گویا کہ جو علم ہے عبداللہ ابن مسعود کا، اس کا مرکز کوفہ ہے، اور وہیں تربیت ہوئی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔
تو فقہ حنفی کو کہا جاتا ہے کہ وہ فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ حدیث ان سے روایت کی گئی ہے، اور جیسا کہ آخر میں ہم نے دیکھا رواہ البخاری و مسلم متفق علیہ روایات میں سے ہے، یعنی بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، اور بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اور یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ سند کے اعتبار سے اس سے اونچا اب کوئی درجہ حدیث کا نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں متفق علیہ۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ارشاد فرمایا۔ یہ لفظ بڑا پیارا ہے، کہیں تو آتا سمعتو، ہم نے یہ سنا، عن فلان ابن فلان قال قال، فلاں ابن فلاں سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا۔ لیکن یہ کہ حدیث کی روایت جس لفظ سے شروع ہوتی ہے اس کی بھی ایک خصوصی اہمیت ہوتی ہے۔ سمعتو، میں نے خود سنا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک براہ راست حضور ہی سے استماع ہے ان صحابی کا۔ تو یہاں بھی حدثنا، حدیث کا لفظ اسی سے تو ماخوذ ہے، تو ہم سے بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور وہ سچے ہیں اور ان کو سچ تسلیم کیا گیا ہے، ان کا سچ تسلیم کیا گیا ہے، ان کو سچا مانا گیا ہے۔ یہ خاص پیرایا ہے اس حدیث میں، چونکہ مسائل ایسے ہیں کہ جو غیر معمولی ہیں اور جن کو قبول کرتے ہوئے ایک انسان ذرا ہچکچائے گا، لہذا یہاں روایت کے اندر عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ خاص طور پر یہ الفاظ لائے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ہر حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو قولی روایت ہے، اور حضور ہر حال میں هو الصادق والمصدوق، لیکن یہ کہ کسی چیز کا کسی خاص مقام پر تذکرہ کیا جانا اس کی خاص اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ وہ سچے ہیں اور ان کو سچا تسلیم کیا گیا ہے، ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے۔ اب یہاں سے متن شروع ہو رہا ہے حدیث کا۔ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ، تم میں سے ایک کا، یعنی تم میں سے ہر شخص کا، ہر انسان کا، یجمع خلقہ، جمع کی جاتی ہے اس کی خلقت، یعنی یہ جو تخلیق ہوتی ہے، فی بطن امہ، اس کی ماں کے پیٹ میں۔ یہ جو جنین، جس سے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک لفظ کی وضاحت میں بتایا تھا کہ جن، جیم نون، نون کے معنی ہے مخفی شے، چھپی ہوئی شے جو نظر نہ آئے، اسی لیے جن، جنات وہ ہیں جو نظر نہیں آتے۔ جنت وہ زمین ہے کہ جس پر سبزہ اگا ہوا ہے، تو زمین جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، زمین کو ڈھانپ لیا ہے سبزے نے، درختوں کی شکل میں یا اور پودوں کی شکل میں۔ کوئی پلانٹیشن ہے جس سے اب زمین نظر نہیں آ رہی، اوپر سے آپ دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے وہ بچہ جو رحم مادر میں ہے، جب تک کہ ولادت نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ جنین ہے، معلوم تو ہے کہ ہے اندر، لیکن یہ کہ دیکھا نہیں جا سکتا، تو وہ جنین کہلاتا ہے۔ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، 40 دن تک نطفے کی شکل میں، ثم یکون علقۃ مثل ذالک، پھر وہ ہو جاتا ہے علقہ اتنی ہی مدت کے لیے، ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، اور پھر وہ ہوتا ہے مضغے کی شکل میں اتنے ہی عرصے کے لیے۔ یہ تین الفاظ تو قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان من صلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ اس حدیث کے ساتھ ہمیشہ اس آیت کو، سورہ مومنون کی آیت جو ہمارا منتخب نصاب میں درس ہے،
وہ تو ہے ابتدائی 11 آیات پر مشتمل، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 11۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے یہ بیان شروع ہوتا ہے علم جنین کا۔ اس میں 2-3 جو مرحلے آئے ہیں ان کا تو ذکر حدیث میں نہیں ہے، لیکن 3 مراحل جو قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں وہ یہاں پر حدیث میں بھی مذکور ہیں۔ آیت کو پہلے ذہن میں رکھیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو بنایا گارے کے خلاصے سے، گارے سے کشید کی ہوئی شے سے۔ سلالہ سلہ کہتے ہیں جیسے کہ میان سے تلوار کو کھینچ لی جائے، تو وہ جو تلوار جو میان سے نکال کر اس کو لہرایا جا رہا ہو تو اس کو کہا جائے گا مسلول، کہ اب یہ میان کے اندر نہیں ہے، اب یہ باہر آ گئی ہے۔ تو سلہ ہے کسی چیز کو کسی میں سے کھینچ لینا۔ تو سلالہ کسی شے کا کشید کیا ہوا عرق ہے، جیسے عرق گلاب ہے، آپ نے گلاب کے پھولوں سے اس کا عرق نکال لیا، تو بہت پیارا لفظ ہے یہ۔ مٹی سے نہیں بنایا، مٹی کی سلالہ سے بنایا ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب یہ کیمسٹری والوں کے لیے ایک بہت بڑا میدان ہے کہ وہ سلالہ مٹی سے جو کشید کیا گیا ہے اس کی حقیقت پر وہ غور کریں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ پہلا مرحلہ یہی ہے دونوں اعتبارات سے، کہ پہلا انسان بنایا گیا تو بھی مٹی سے بنایا گیا، اور اب ہم جو بنتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم تو رحم مادر میں بنتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ رحم مادر میں جو خون پہنچ رہا ہے، جو اس کو غذا پہنچا رہا ہے، وہ سارا کا سارا سلالہ ہے من طین۔ مٹی ہی سے اناج اگ رہا ہے، مٹی ہی سے پھل اگ رہے ہیں، مٹی ہی سے چاول ہے، مٹی ہی سے گھاس ہے، گھاس کو بکری نے کھایا ہے، بکری کا گوشت ہم نے کھایا ہے، تو آخر کار تو ساری کشید کہاں سے ہو رہی ہے؟ مٹی سے ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں کو کور کر رہا ہے معاملہ۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل دی ہے، اور وہ ایک ٹھہرنے کی جگہ پر ایک مکان میں اس کو رکھا ہے۔ اس کے بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ نطفہ جب تک ایجیکولیٹ نہیں ہوتا، جبکہ وہ مرد اور عورت کا باہمی تعلق ہوتا ہے، اس وقت تک بھی وہ کہیں پر سٹورڈ ہے، ان مرد کے جسم میں سٹورڈ ہے، گویا کہ وہاں پر وہ رکا ہوا ہے۔ پھر جب وہ جاتا تو رحم مادر کے اندر وہ کچھ عرصے رہتا ہے، وہ بھی ایک بڑا فورٹیفائڈ اس کے لیے جگہ ہے، بہت مضبوط جگہ ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نطفے کو تخلیق کرتے ہیں علقہ کی شکل میں۔ ثم خلقنا العلقة مضغة، پھر ہم اس علقہ کو شکل دیتے ہیں مضغہ کی۔ ثم خلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم اس مضغے میں ہڈیاں بنا دیتے ہیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک اور ہی اٹھان پر۔ انشا کہتے ہیں اٹھانا، نشا، نشت الاولی، نشت ثانیہ، نشت جس کو کہتے ہیں نشت علمی جو ہوا یورپ کے اندر، رینائسنس، دوبارہ علم کا ابھار ہوا، علم کا اٹھان ہوا۔ انشاء کہتے ہیں کسی شے کو، اپنے خیال کو باندھنا اور باندھ کر اسے کتاب کی شکل میں یا اسے مضمون کی شکل میں منتقل کرنا، انشاء، کمپوزیشن، انشاء۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر۔ یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس آیت کو بھی بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے۔ بہرحال یہ جو 3 الفاظ ہیں جو کہ بہت کثرت کے ساتھ آئے ہیں قرآن میں، باقی تو یہ جو آیت میں نے آپ کو کوٹ کی ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ اس موضوع پر قرآن مجید کا ضربۂ سلام ہے۔ علم جنین پر اور کریشن آف ہیومن بینگ کے موضوع پر اگرچہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات ہیں، لیکن یہ اس کا ضربۂ سلام ہے۔ سورہ مومنون کے 12ویں آیت سے شروع ہو کر، اب یہ کتنی آیات ہیں یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت سے مقامات پر 3 الفاظ ضرور آتے ہیں، نطفہ، علقہ، مضغہ۔ اس میں سے نطفہ تو وہ منی کا قطرہ ہے جو چاہے پہلے مرد کے جسم میں سٹورڈ تھا اور اس کے بعد جو ہے ایجیکولیشن ہوتی ہے
تو پھر وہ عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے. وہ تو ایک بوند، نطفہ بوند کو کہتے ہیں. البتہ علقہ کے لفظ کا بہت غلط ترجمہ ہوتا رہا ہے آج تک. علقہ کہتے رہے ہیں کہ خون، جمے ہوئے خون کی ایک بوند یا پھٹکل، حالانکہ علق عین لام قاف سے کوئی تعلق خون کا نہیں ہے. یہ اصل میں انسانی علم کی کوتاہی کا معاملہ ہے. چونکہ جب بھی کبھی مس کیریج ہو جاتا تھا، ایبارشن ارلی سٹیجز میں ہوتی تھی، تو کیا برآمد ہوتا تھا؟ وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا. تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ اصل میں اسی کو علقہ کہا گیا ہے، حالانکہ علقہ عین لام قاف سے کوئی تعلق خون کا، کسی شے کے جمع ہونے کا کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ ایک بڑی اہم مثال ہے کہ قرآن مجید کے حقائق تک ذہن انسانی، جو ہر دور میں اس کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. انسانی ذہن کی تو ایک لمیٹیشن ہے نا. قرآن کا علم جو ہے وہ تو بے پناہ ہے، لا انتہا ہے. تو اس اعتبار سے اس کو کہاں تک آپ اپروچ کر سکیں گے؟ وہ آپ کی اپنی لمیٹیشن کے اوپر اس کا سارا دار و مدار ہے. آپ کا ذہن وسیع ہے تو وسیع تر مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے گا. آپ کا ذہن عمیق ہے تو عمیق تر مفہوم بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا. آپ کا ذہن ہی محدود سا ہے اور سطحی سا ہے تو آپ سطحی سا ہی مفہوم اس سے اخذ کریں گے. تو یہ سائنٹیفک فینومینا کے ضمن میں خاص طور پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جب تک کہ ذہن انسانی وہاں تک نہیں پہنچا تھا تو یہ ایک مجبوری تھی. جیسے ذوالقرنین، اب کون تھے ذوالقرنین؟ سوائے سکندر اعظم کے کوئی آدمی ایسا نظر ہی نہیں آیا مفسرین کو کہ جس نے بڑی فتوحات کی. اب سکندر اعظم کو شمار کر لیں یا پھر اٹیلا کو شمار کر لیں، اور کون ہے تاریخ کے اندر؟ ذوالقرنین، کیخورس، کیخسرو. اب اس کی شخصیت جو ہے وہ ابھی پردہ خفا میں تھی، ابھی وہ ظاہر ہوئی نہیں تھی. وہ تو ایران میں کھدائیاں ہوئیں اور پھر نئی تحقیق ہوئی، اور وہاں سے پھر یہ کہ وہ مجسمہ بھی برآمد ہو گیا کہ جس میں تاج کے اندر 2 سینگ لگے ہوئے ہیں. تصویر برآمد ہو گئی. معلوم ہوا کہ یہ تھا، یہ ایران کی سلطنت کا بانی مبانی کیخسرو یا سائرس، اور اس کی ساری تاریخ کے اوپر ذوالقرنین کی جو شخصیت ہے، اس کی جو ڈسکرپشن قرآن میں آئی ہے 100% منطبق ہو گئی. لیکن یہ پہلی مرتبہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اس کو واضح کیا ہے. چنانچہ جنہیں اس کو پڑھنا ہو تفصیل سے، وہ ان کی تفسیر جو ہے ترجمان القرآن، تفسیر تو اسے کہنا نہیں چاہیے، اس میں سورہ کہف کے جو مباحث ہیں وہ بڑے اہم ہیں. یاجوج ماجوج پر بھی اسی میں انہوں نے گفتگو کی ہے، اصحاب کہف پر گفتگو کی ہے، اور اس میں وہ پوائنیئر سمجھیے کہ ان نئے اکتشافات کے حوالے سے قرآن کے ان تاریخی موضوعات کو واضح کرنے میں ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح کا معاملہ لفظ علقہ کا ہے. اب جدید جو اس کی تشریح کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ علقہ کہتے ہیں متعلق ہو جانا. معلق شے ہے جو لٹکی ہوئی ہو. معلق عین لام قاف علاقہ، تعلق، یہ سب اسی سے بنا ہے نا، کسی چیز سے متعلق ہو جانا. اور معلق کہتے ہیں لٹکی ہوئی شے، معلق ہے، آسمان سے معلق ہے، چھت سے معلق ہے. علقہ اصل میں اسی نطفے کی وہ کیفیت ہے جب یہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر اور پھر ایک لوتھڑے کی شکل میں لٹک جاتا ہے. جیسے جونک ہوتی ہے، جونک اگر کہیں لگ جائے تو وہ اپنے وہ جو منہ ہے وہ اس کو اس انسان کی جو کھال ہے اس کے ساتھ چپکا لیتی ہے، گاڑ لیتی ہے اس میں، اور پھر خون چوستی ہے، موٹی ہوتی جاتی ہے. جونکیں لگائی جاتی ہیں علاج کے طور پر بھی. یہ جو تصور ہے کہ فلاں جگہ کا جو ہے خون خراب ہو گیا ہے تو جونکیں لگا دو، یہاں پہ وہ لگیں گی اور یہاں سے خون چوسیں گی، پھر ان کو اتار کے پھینک دینا، تو گویا کہ گندا خون جو ہے یہاں سے نکل گیا اور جو صحت مند خون ہے جسم سے دوسری جگہوں سے وہ یہاں آ جائے گا. تو جونکوں کا یہ علاج ہوتا تھا. تو جس طریقے سے جونک ہوتی ہے کہ جو کسی کے جسم کے ساتھ چمٹ گئی ہو اور اس کا خون چوس کر موٹی ہو رہی ہو، ایسے ہی یہ علقہ ہو جاتا ہے رحم مادر جو ہے اس کی دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو چپکا کر، اور اس سے وہ خون چوس کر اور اس سے ساری غذا حاصل کر کے اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو شروع کرتا ہے. تو معلق ہے. تیسرا لفظ ہے مضغہ. مضغہ کہتے ہیں کوئی ایسا گوشت کا لوتھڑا جس کو چبایا گیا ہو دانتوں کے درمیان، پوری طرح بس دانتوں کے نشان پڑ گئے ہوں اس پہ، وہ کٹ نہ سکا ہو.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اتنا سخت ہوتا ہے گوشت کہ آپ نے اس کو چبانے کی کوشش کی تو آپ کے دانتوں کے نچلے اور اوپر کے دانتوں کا امپریشن تو اس پہ آ گیا، لیکن یہ کہ آپ وہ کٹ نہیں سکا آپ کے دانتوں سے، تو اس طرح کی کسی شے کو کہا جائے گا مضغہ۔ یہ تین الفاظ ہیں کہ جن پر ڈاکٹر کیتھل مور، یہ جو اس وقت دنیا کا ٹاپ سائنٹسٹ ہے ایمبریولوجی میں، کینیڈا کا ہے، اور اس کی ٹیکسٹ بکس جو ہے پوری دنیا میں ایمبریولوجی پر سب سے زیادہ سٹینڈرڈ کتاب سمجھی جاتی ہے، تو اس نے باقاعدہ یہ کر کے دکھایا۔ اس نے ایک ایسا لیا، کوئی چیوئنگ گم قسم کی چیز، بڑا سا لوتھڑا، اس کو منہ میں رکھا اور پھر اس کو اوپر ذرا دبایا دانتوں کے نشان کے لیے، بالکل یہ شکل ہوتی ہے رحم مادر کے اندر تیسری جو سٹیج قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اور وہ حیران ہوا ہے کہ جب کہ ابھی نہ ڈسیکشنز تھیں، نہ کوئی اور مائکروسکوپس تھی، کچھ نہیں تھا، کس طریقے سے کلیئر کنسیپٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ علم جنین جو ہے اس کے حوالے سے قرآن مجید کے بہت سے حقائق بہت اجاگر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر مورس بوکائی جو ہے، جو فرینچ سرجن تھے، وہ ایمان ہی لائے ہیں اس کی بنیاد پر۔ ڈاکٹر کیتھل مور جو ہے اسے توفیق نہیں ہوئی، اس نے کہا یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ ایک معجزہ ہے، لیکن بہرحال آئی پریفر ٹو ریمین کرسچین، میں کرسچن ہی رہوں گا۔ اس کے اندر مصلحتیں ہوتی ہیں، اپنے معاشرے سے کٹ جانا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس نے اس کی ایک حقیقت کو تسلیم کیا کہ قرآنک ڈسکرپشن جو ہے وہ واقعتاً یہ ہے کہ انبلیویبل، انکریڈیبل، سمجھ میں نہیں آتی کیسے یہ بات آ گئی تھی، انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو مان لیا اس نے، لیکن وہ مسلمان نہیں بنا۔ لیکن ڈاکٹر مورس بوکائی جو ہیں وہ اسی شے پر ایمان بھی لائے ہیں، اور پھر انہوں نے کتاب لکھی مارکت الآراء، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس سے سائنٹیفک ریسرچ نے یا جو بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں غلط ثابت کی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مفہوم غلط لیا جاتا رہا، اور اب وہ صحیح مفہوم جو ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم دکھائیں گے انہیں اپنی آیات، آفاق میں بھی انفس میں بھی، اور انفس کا معاملہ ایمبریولوجی خاص اس کا ایک شعبہ ہے۔ اور میں جب فرسٹ سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا تھا میڈیکل کالج میں، تو اناٹمی میں میرا خاص دلچسپی کا مضمون جو ہے وہ ایمبریولوجی تھا۔ چنانچہ جو سینٹ آف ایگزامینیشن میرا ہوا تھا، جو فرسٹ پروفیشنل میں داخلہ بھیجنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں ایمبریولوجی میں کوسچن آیا تھا ڈیولپمنٹ آف پیچوٹری گلینڈ، اور میرے ممتحن نے مجھے 25 میں سے 24 مارکس دیے تھے۔ وہ ایک بھی پتہ نہیں اس نے اس لیے کاٹا ہوگا کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ایک پورے نمبر دے دیے جائیں۔ بہرحال مجھے اس سے بڑی دلچسپی تھی، تو علم جنین جو ہے اس نے قرآن مجید کے بہت سے معاملات کو بہت کھل کر واضح کیا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے۔ تو یہاں اب مسئلہ جو دوسرا آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کا رحم مادر میں جو ارتقاء ہوتا ہے، جو تمہاری تخلیق ہوتی ہے، تو 40 دن کے قریب تو وہ نطفے کی شکل میں ہے، 40 دن کے لگ بھگ پھر وہ علقہ کی صورت میں ہے، اور 40 دن کی لگ بھگ جو ہے پھر وہ مضغہ کی شکل میں رہتا ہے۔ اب آیا ہے اصل مسئلہ، ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ یہ ہے بہت اہم مسئلہ۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو تصور اب بھی ہے اور پہلے سے بھی رہا ہے کہ روح کو جان کے مترادف قرار دیا گیا، لائف۔ ابھی میرے پاس یہ انگریزی کا ترجمہ بھی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے ترجمہ یہی کیا ہے، then there is sent to him the angel who blows the breath of life into him۔ اس سے آگے ذہن نہیں جا رہا لوگوں کا۔ روح حقیقت میں جان نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے یہ تو ایک بایولوجسٹ جو ہے وہ جانتا ہے، بے جان تو وہ نطفہ بھی نہیں تھا، وہ جو بھی مرد کے اس منی میں ہے، وہ کیڑا ہے، وہ جو بھی ہے، جرثومہ ہے، بے جان تو نہیں ہے، بہت ایکٹیو ہوتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، مائکروسکوپ کے نیچے آپ دیکھ لیجئے، بے جان ہونے کا کیا سوال ہے۔ اسی طریقے سے ماں کی طرف سے جو آتا ہے بیضہ، یہ اووم، وہ بھی بے جان نہیں ہے، لیونگ میٹر ہے۔
پھر وہ جیسے کہ سورۃ الدہر میں فرمایا نطفۃ امشاج، پھر ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، وہ نطفہ مرد کا اور وہ اوم جو ہے وہ ماں کا، یہ دونوں جڑتے ہیں تو یہ اب ملا جلا زائگوٹ اس کو کہتے ہیں ہماری ایمبریولوجی میں۔ تو وہ کوئی بے جان شے تو نہیں ہے، جاندار تو اول سے ہے، اب روح پھونکی گئی ہے اس میں، روح بالکل دوسری شے ہے۔ یہاں وہ ہمارا جو سارا فلسفہ ہے وہ جو آپ کے سامنے اس سے پہلے یقیناً آ چکا ہوگا کہ ایک عالم ارواح میں ہماری تخلیق ہوئی تھی، ارواح کی شکل میں، ابھی جسم نہیں تھے، تمام انسان موجود تھے۔ الارواح جنود مجندہ، لشکر کے لشکر، آدم کی روح سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک دنیا میں آئے گا سب کی ارواح پیدا کر دی گئی۔ بیک وقت تھے، آدم بھی تھے، نوح بھی تھے، محمد بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، سبھی تھے، وہ تو ارواح تھی، لیکن وہ ارواح تھی، جسم نہیں تھے۔ اسی وقت ہم سے عہد لیا گیا تھا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب اور مالک نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا، کیوں نہیں، یقیناً اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے۔ اس کے بعد انہیں کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا گیا، وہ سٹور ہاؤس ہے جس میں کہ ان ارواح کو رکھ دیا گیا۔ اب جو عالم خلق میں تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تو جب آدم کا حیولہ تیار ہو گیا، کس طریقے سے ہوا اس کو چھوڑ دیجئے، تھرو دی پروسیس آف ایولیوشن اور تھرو دی پروسیس آف اسپیشل کریشن، دونوں چیزیں جو ہے ان کو سامنے رکھیے۔ جب وہ آدم کا حیولہ تیار ہو گیا، اس کے اندر جان نہیں، آدم کا حیولہ بھی جاندار تھا، اس میں وہ روح آدم ڈال دی گئی، تو وہ جسمانی حیولہ یا حیوان آدم جمع روح آدم اب وہ آدم ہے جس کے سامنے کہا گیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر جانا اس کے سامنے سجدے میں۔ دو جگہ قرآن مجید میں یہ مضمون ہے۔ یہ ہے روح۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب اس کے بعد آدم کی نسل سے سلسلہ شروع ہوا، تو جیسے جیسے حوا کے رحم میں، اما حوا کے رحم میں ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ تیار ہوئی، 120 دن کے بعد اس کی روح لا کر اس میں ڈال دی گئی۔ تو یہ ارواح کا سلسلہ جو ہے اس سٹور ہاؤس سے وہ انڈیویجول روح جو ہے وہ فرشتہ لے کر آتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کو شامل کر دیتا ہے 120 دن کے بعد رحم مادر میں اس جسمانی حیولے کے ساتھ، کہ جس جسمانی حیولے کے لیے وہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں، اللہ کے فیصلے کے مطابق معین تھی، وہ شامل۔ یہ ہے اصل مسئلہ، فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ، اب اس میں روح تھی، اب وہ انسان بن گیا۔ اس میں ایک مسئلہ بھی ہے جو بعض فقہا کے نزدیک انہوں نے چونکہ اسے جان پر قیاس کیا تو 120 دن یعنی 4 مہینے تک وہ اسقاط کو جائز کہتے ہیں، کہ چونکہ وہ ابھی اس میں روح نہیں ہے، اس میں جان نہیں ہے، لہذا اسقاط جو ہے جائز ہو جائے گا۔ یہ اب چونکہ فقہی مسئلہ ہے، میں اس کے یعنی پروز اینڈ کونس کے اوپر تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا، میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس مسئلے کا تعلق اس سے ہے کہ جن حضرات کی رائے یہ ہے کہ ابارشن ہو سکتی ہے تو وہ 4 مہینے تک کی ابارشن کو جائز قرار دیتے ہیں، کہ اس وقت تک اگر اس کی ابارشن ہوئی ہے تو ابھی اس میں جان پڑی نہیں، وہ جان کہتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص یہ بھی آرگو کر سکتا ہے کہ جب تک اس میں وہ روح نہیں آئی، جب تک روح نہیں آئی وہ علیحدہ انسان نہیں بنا، وہ تو اسی ماں کے جسم کا ایک لوتھڑا ہے۔ تو جیسے ماں کے جسم سے ایک انگلی کاٹ دی جائے کسی وجہ سے، اگر یہاں گینگرین ہو گیا ہے تو انگلی کاٹ دی جائے، اگر فرض کیجئے خدا نہ خواستہ پورا بازو ہے، بازو میں گینگرین ہو گیا ہے تو اس کا بازو کاٹ دیا جائے گا۔ تو جیسے کہ انگلی کا کاٹ دینا، بازو کا کاٹ دینا، وہ اسی جسم کے ایک حصے کا ہے، کسی اور انڈیویجول کی جان تو آپ نے نہیں لی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اسی پر قیاس کر کے یوں کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ابھی تک وہ انسان اس معنی میں نہیں بنا کہ وہ روح انسان بھی اس میں پھونک دی گئی ہو، لہٰذا استدلال اگر وہ صحیح ہے تو پھر یہاں بھی استدلال کیا جا سکے گا کہ یہ تو ابھی ایک جاندار تو ہے، جیسے یہ انگلی جاندار ہے، بے جان تو نہیں ہے، لیکن یہ جاندار اس بڑے جاندار کا ایک حصہ ہے، اس سے علیحدہ اس کا اپنا کوئی وجود جو ہے، اپنا کوئی ایک سیپریٹ اس کی اینٹیٹی نہیں ہے۔ لیکن جب اس کے اندر روح ڈال دی گئی تو اب وہ ایک نیا انسان بن گیا ہے، اس روح کے ساتھ کہ جو اس کے لیے وہاں پر مقدر تھی، اور وہ روح لا کر اس میں ڈال دی گئی۔ یہ صرف ایک فقہی مسئلے کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پہلو بھی اس سے نکل سکتا ہے، جو لوگ بھی استدلال کرنا چاہیں۔
ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح ویؤمر باربع کلمات، اور اس کے بعد پھر حکم دیا جاتا ہے اسے 4 چیزوں کے لکھ دینے کا. یعنی فرشتہ جو ہے، یہاں یؤمروں کا جو چیز ہے وہ فرشتہ بھی یہاں پہ مراد ہو سکتا ہے، فرشتہ ہی مراد ہے. وہ لکھ دیتا ہے بکتب رزقہ. اب یہاں پر شاید اس کتاب میں کچھ مختلف الفاظ آئے ہیں، فیکتبو شاید لکھا ہوا ہے، لیکن اصل جو ہے متن بکتب رزقہ. لیکن یہ کہ لفظی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے فیکتب رزقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو جہاں تک کہ گرامر کے حوالے سے الفاظ وہی رہیں گے، لیکن زیر زبر سے وہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں. بے کتب رزق ہی، اس لیے کہ یہ جو متن میرے پاس ہے یہ بہت صحیح ہے اور بہت عمدہ لکھا گیا ہے. اس میں ہے بے کتب رزق ہی و اجل ہی و عمل ہی و شقی اور سعید. 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. اس کا رزق، اس سے کیا کچھ ملنا ہے اس دنیا کے اندر، کیا کچھ مقدر ہے اس کے لیے، کیا کچھ طے کر دیا گیا ہے، کیا چیز اس کو ملنی ہے. وہ اجل ہی، اور اس کی عمر، وقت معین کب تک کے لیے اس کو مہلت ہے اس دنیا میں رہنے کی. وہ عمل ہی، اس کا عمل بھی، وہ کیا کمائے گا، کیا اس کے اعمال ہوں گے، کیا اس کا کردار ہوگا. وہ شقی اور سعید، اور یہ بھی کہ آیا وہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، سعید ہے، سعادت مند ہے، خوش قسمت ہے. یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. اب یہاں بڑا ٹیڑھا مسئلہ آ گیا، اور وہ اب آ گیا جبر و قدر کا مسئلہ کہ اگر یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اب ہر انسان جو ہے مجبور ہے، اور ہر انسان جو ہے اس اعتبار سے جو کچھ اس کے لیے اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے وہی کام کر رہا ہے. تو اب کیسا ثواب اور کیسا عذاب، بدلہ کس کا، سزا کس کی، یہ چیز تو لکھ دی گئی. تو یہ جو ایک فلسفے کا بہت اہم مسئلہ ہے، بڑا ٹیڑھا مسئلہ، جبر و قدر. آیا انسان قادر ہے جو چاہے کرے، یا مجبور ہے کہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے کر دیا گیا ہے. منطقی طور پر قادر ہے تو مستوجب جزا و سزا ہے، پھر تو اسے جزا یا سزا ملنی چاہیے. صحیح کام کیا تو اسے جزا ملے، برا کام کیا تو سزا ملے. اور اگر وہ مجبور ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ کسی جزا و سزا کا سوال نہیں. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے ہیں آپ کرے ہیں، ہم کو اعظم بدنام کیا، ہم کو عبث بدنام کیا. اب یہ جو ہے مجبوری، اور یہ شاعری کا بھی ایک بڑا اہم موضوع رہا ہے، فلسفے کا اہم موضوع ہے. قرآن مجید میں کہیں تو ایسی آیات آ جاتی ہیں کہ جس میں انسان کے خود قادر ہونے کی طرف رجحان غالب. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. بعض جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہ جو ہے علم کلام کا، فلسفے کا مشکل ترین موضوع ہے، مسئلہ جبر و قدر. پہلی بات تو اس کے ضمن میں یہ جان لیجئے، مسئلہ جبر و قدر پر چونکہ ہمارے ایمانیات میں بھی شامل ہے، والقدر خیر ہی و شر ہی، یہ ہم جو حدیث جبرائیل ہے اس میں پڑھ چکے ہیں. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تم ایمان رکھو قدر پر، تقدیر پر، اس کے خیر پر بھی، اس کے شر پر بھی. تو یہ چونکہ آرٹیکل آف فیتھ میں سے ہے، تو آرٹیکل آف فیتھ میں کوئی چیز ایسی شامل نہیں ہو سکتی کہ جو انسان کے تصور سے یا انسان کی ذہن کی گرفت میں آنے سے بالکل باہر کی شے ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا. پورا نہ آئے لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کو آنا چاہیے، تبھی اس انسان جو ہے اس کے ماننے پر مکلف ہوگا، ورنہ تو ماننے پر مکلف نہیں ہو سکتا. تو یقیناً اس کا فہم تو حاصل ہو سکتا ہے. البتہ اس پر جب بحث کی جائے گی تو الجھ جائے گا. گفتگو جب آپ کریں گے
اس میں یہ کہ یقیناً کوئی ایسی الجھن پیش آ جائے گی کہ پھر آپ الجھ کر رہ جائیں گے، مسئلہ جو ہے سلجھے گا نہیں۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، اس میں یہ ہے کہ بحث سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا۔ میں وہ آپ کو حدیث سنا دینا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی، جامع ترمذی کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر، کہ ایک روز ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اپنے حجرہ مبارکہ سے، ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں اور ہم جھگڑ رہے تھے قدر کے بارے میں۔ نتنازع، تنازع ہو رہا تھا، مناظرہ ہو رہا تھا، بحث و نزاع ہو رہا تھا فی القدر، تقدیر کے بارے میں۔ فغضب، تو حضور اس پر غضبناک ہوئے، آپ کو غصہ آیا۔ حتی احمر وجہہ، اور اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حتی کأنہا فقع فی وجنتہ حب الرمان، یہاں تک آپ کا غصہ بڑھا، چہرہ اتنا سرخ ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسے آپ کے دونوں گالوں میں جو انار ہوتا ہے، سرخ انار، اس کا عرق نچوڑ دیا گیا ہے، یعنی اتنے سرخ ہو گئے آپ کے گال کہ جیسے وہ سرخ انار کا جو ہے وہ اس کا جوس، اس کا عرق جو ہے وہ آپ کے دونوں چہروں، دونوں گالوں پر یہ گویا کہ نچوڑ دیا گیا۔ فقال، آپ نے اس غصے کی حالت میں فرمایا، اب ھذا امرتم، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا؟ ام بھذا ارسلت الیکم، یا کیا میں اس کام کے لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں؟ انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، کان کھول کر سن لو، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے جب انہوں نے اس معاملے کے اندر بحثیں شروع کی۔ عزمت علیکم، عزمت علیکم، دیکھو میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں، میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں، میں تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہوں، اللہ تنازعوا فیہ، اس معاملے کے اندر آپس میں جھگڑو نہیں۔ رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ۔ تو میں نے دو باتیں کہیں، ایک تو بات عقلی ہے، عقلی یہ ہے کہ چونکہ یہ آرٹیکل آف فیتھ میں ہے، آرٹیکل آف فیتھ میں، ایمانیات میں یہ تو ہے، اللہ کی حقیقت تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ تو انسان جو ہے عقل سے، منطق سے سمجھتا ہے کہ یہ کائنات بہرحال کسی کے پیدا کیے پیدا ہوئی ہے، یہ آیات اسی کی ہے۔ اس کی ذات کو نہ سمجھ سکے، اس کی صفات کو تو کچھ سمجھتے ہیں کہ اللہ کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، یہ ساری چیزیں تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے نشأۃ ثانیہ، دوبارہ اٹھنا، بعث بعد الموت سمجھ میں آتا ہے، زمین مردہ ہو جاتی ہے پھر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، تو انسان جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ الیس ذلک بقادر، کیا وہ اس پر قادر نہیں؟ الا ان یحیی الموتى، کہ مردہ کو زندہ کر دے۔ اسی طریقے سے وہی، فرشتہ، جبرائیل، یہ سب سمجھ میں آنے والی کسی نہ کسی درجے، اگرچہ فرشتے کی بھی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ فرشتوں کو اس کی اصل ملکی شکل میں حضور نے صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے، حضور نے صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے، تو کون دیکھے گا وہ؟ تو اس حوالے سے جو جتنے بھی ایمانیات کے جتنے موضوعات ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تصور تھا، کچھ نہ کچھ انسان کے فہم سے اس کا کچھ نہ کچھ رابطہ قائم ہوتا ہے، اگرچہ اس کی کل حقیقت ہم نہیں جان سکتے۔ تو بالکل اسی طرح یہ مسئلہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا چاہیے، چونکہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کل کو نہیں سمجھ سکتے، لہذا بحث کریں گے تو الجھ جائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کرو، آلاء اللہ میں غور کرو، اس کی ذات میں غور مت کرو۔ وہ میں آپ کو شعر سنا چکا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ العجز عن درک الذات ادراک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانے کا جب احساس ہو جاتا، بس یہی ادراک ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، دل میں آتا ہے کہ ہاں ہے۔ ہست دور بینان بارگاہ الست، جس پہ این برداند کے ہست ہے کوئی نہ کوئی، اور وہ کوئی نہ کوئی کیا ہے، کیسا ہے، وہ اس کی ذات کو ہم نہیں جانتے، صفات سے ضرور کچھ نہ کچھ ہمارا تصور ہے۔
تو اسی طریقے سے تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ یہ شعر ہے خواجہ عز الدین مجذوب جو خلیفہ تھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کا ایک اور بہت پیارا شعر ہے اور بڑا عاشقانہ شعر ہے اور بڑا فلسفیانہ شعر ہے۔ اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ دل کو ہر آرزو اور تمنا سے پاک کر دو گے تب اللہ دل میں آئے گا۔ اللہ بڑا غیور ہے، اور آرزویں بھی ہوں اور محبتیں بھی ہوں اور اس کے اوپر جو ہے اللہ کی محبت بھی آ جائے، نہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ تب آتا ہے۔ بہرحال اس کو نوٹ کیجئے کہ دو باتیں میں نے عرض کی کہ قدر کا مسئلہ اگرچہ بتمام و کمال سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا چاہیے، تبھی ہمیں اس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ البتہ اس کی کل حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی، لہذا اس پر بحث و نظار نہیں ہونا چاہیے۔ عزمت علیکم اللہ تنازعوا فیہ، میں تمہیں تاکیداً حکم دے رہا ہوں، میں تمہیں تاکیداً حکم دے رہا ہوں کہ اس کے بارے میں جھگڑنا نہیں۔ اب وہ کس حد تک سمجھ میں آتا ہے اس کو میں ذرا بعد میں عرض کروں گا۔ ہم نے تنظیم اسلامی کا وہ جو تعارف تنظیم اسلامی پیمفلٹ ہے، اس میں عقائد کی مختصر سی تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے، اور اس پہلو سے ہمارا دستور جماعت اسلامی کے دستور سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ جماعت اسلامی کا دستور جو ہے وہ چلتا ہے صرف کلمہ طیبہ سے، لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم ہے، محمد رسول اللہ کا یہ مفہوم ہے، اور یہ ہم نے تقریباً سارا کا سارا وہاں سے لے لیا ہے اور لکھ کے لیا ہے، ڈڈلے سے لیا ہے۔ یہ کسی کی جاگیر تو نہیں ہے، بہت عمدہ تعبیر ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے، اور محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب اس سے لازم کیا آتا ہے یہ ہے، اگرچہ دوسرے حصے میں ہم نے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا ہے لیکن وہ پورا لیا ہے۔ لیکن جماعت اسلامی کے دستور میں ایک بہت بڑا خلا یہ ہے کہ عقائد کی بحث ہی نہیں، یعنی خالص اگر آپ ٹیکنیکلی کہیں تو کوئی شخص جو فرشتے کا منکر ہو وہ بھی جماعت کا رکن بن سکتا ہے۔ بتائیے دستور میں کہاں لکھا ہے کہ یہاں پہ فرشتے کو ماننا ہوگا؟ اس حوالے سے ہم نے اپنے ہاں عقائد کو شامل کیا ہے، اللہ کی ذات و صفات، آخرت کا معاملہ، اس میں تقدیر کا مسئلہ بھی آیا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بس یہ کہ اسے اس کتابچے سے آپ جا کے سمجھیے گا، مختصر ترین الفاظ میں اس کی وضاحت جو ہے مسئلہ جبر و قدر کی وہ اس میں موجود ہے۔ لیکن یہاں پہلے اس حدیث کو آپ پورے کو پڑھ لیں۔ ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد۔ اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جس کو پہلے بیان کیا گیا، فوالذی لا الہ غیرہ، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی لا یکون بینہ وبینہا الا ذراع، تم میں سے کسی شخص کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ سے زیادہ فاصلہ نہیں رہتا، اتنا قریب جنت کے پہنچ گیا۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، لیکن پھر اس پر وہ کتاب جو ہے، تقدیر جو پہلے سے لکھ دی گئی ہے بات کہ یہ شقی ہے سعید نہیں ہے، وہ اس پر غالب آ جاتی ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، تو اب وہ عمر کے آخری حصے میں جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، اہل النار کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اس کے برعکس بھی ہے، وائسی ورثہ کہہ دیتے تو بس بات پوری تھی، لیکن یہ کہ یہاں پر اس کی وضاحت پوری کی حضور نے۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو جہنمیوں کے سے کام کرتا رہے حتی لا یکون بینہ وبینہا الا ذراع، اس درجے وہ جہنمی بن چکا ہو کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے۔ فیسبق علیہ الکتاب، پھر اس کے اوپر نوشتہ غالب آ جاتا ہے۔ فیعمل بعمل اہل الجنہ، پھر وہ عمل کرتا ہے جنت والوں کے سے عمل، فیدخلھا، اور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ حضور نے اس مثال کے ذریعے سے اس مسئلے کی جو مشکل ترین پروپوزیشن ہو سکتی ہے اس کو سامنے رکھ دیا۔ مشکل ترین پروپوزیشن ہے یہ، ایک شخص ساری عمر، فرض کیجئے 100 برس کی عمر تھی، 99 برس تک وہ اہل جنت کے کام کرتا رہا، 100ویں برس میں آ کر
اور اس کی کچھ ایسی مت ماری گئی یا کچھ ہو گیا، بظاہر تو ہم یہی کہیں گے کہ اب وہ جہنمیوں میں سے کام شروع کر دیا اور وہ گیا جہنم میں گیا۔ آج کی خبر سن کے میں حیران رہ گیا ہوں، علامہ زاہد الراشدی شیعہ ہو گئے۔ یہ تو اس سے بامب شیل جی، یہ وہ نہیں ہے؟ اچھا ہے، اچھا اللہ کا شکر ہے، تو خل کوئی اور ہوں گے پھر وہ۔ زاہد الراشدی تو گجرانوالے والے تو بڑی بڑی شخصیت ہے اہل سنت کی، خیر چھوڑیے۔ لیکن یہ کہ یہ مثال انہونی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے بلعام بن باعورہ، اگرچہ اس کا نام نہیں قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ اعراف میں ہے، ایک شخص ہے آتیناہ آیاتنا، ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اور اسے اونچا اٹھاتے، اس کا مقام اور بلند کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر ہی دھنستا چلا گیا۔ اور جو اس کی تفصیل تورات میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس عمر میں بڑا زاہد و عابد ولی اللہ، بہت اونچا انسان، عالم فاضل، لیکن یہ کہ خاص وقت میں آ کے ایک عورت کے کسی اس طرح کے اغوا کے اندر جو ہے وہ پھنسا ہے کہ پھر سارا زہد اور سارا تقوی اور ساری دینداری، سارا علم، سارا فضل ختم۔ تو ہو سکتا ہے قرآن مجید میں مثال موجود ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ مشکل ترین جو پروپوزیشن ہو سکتی اس مسئلے کی وہ حضور نے بیان کر دی۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ دیکھیے، دو الفاظ میں چاہتا ہوں کہ آپ انگریزی کے حوالے سے اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ ایک ہے پری نالج، کسی شے کا علم پہلے ہونا، وقوع سے قبل اس کا علم ہونا۔ ایک ہے پری ڈیسٹینیشن، مجبوری کسی شے کی تقدیر کا تعین کر دینا کہ ہی اور شی از ڈیسٹنڈ ٹو ڈو اٹ، اسے لا محالہ یہ کرنا ہے۔ جبر کے لیے جو انگریزی کی اصطلاح ہے فلسفے کی، وہ پری ڈیسٹینیشن ہے۔ پری نالج از سم تھنگ ایلس، پری ڈیسٹینیشن از سم تھنگ ایلس۔ اگرچہ ان کے ڈانڈے مل جاتے ہیں، بس ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لیا جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ سادہ سی مثال ہے کہ ایک بچے کے سامنے آپ نے گیند پھینکی، آپ کہہ سکتے ہیں بچہ ادھر متوجہ ہوگا، یو نو اٹ، لیکن بچہ اپنی مرضی سے متوجہ ہوگا، آپ کے کہنے سے، آپ کے جبر سے نہیں ہوگا۔ اونلی یو کوڈ گیس اٹ، آپ کا اندازہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسی وقت بچے کی توجہ کسی اور طرف ہو جائے، وہ ادھر متوجہ ہی نہ ہو۔ ہمارا جو گیس ہے یا پری نالج ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا پری نالج غلط نہیں ہو سکتا، بس اتنا فرق ہے۔ لیکن ہر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے فیصلے سے کرتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ پری نالج ڈزنٹ نیسسریلی مین پری ڈیسٹینیشن، بس یہ جملہ ایک لکھ لیجئے تو کبھی آپ کو اس مسئلے کے اندر کبھی کوئی دقت نہیں ہو۔ پری نالج ڈز ناٹ نیسسریلی mean predestination. It might mean predestination also، لیکن یہ لازم و ملزوم نہیں ہے۔ اس کو ہم اردو میں ڈھالیں گے تو وہ پری نالج کا جو ہے علم قدیم، یہ ذرا بات سمجھ میں نہیں آئے گی، انگریزی کا لفظ بہتر ہے پری نالج۔ پری نالج پری ڈیسٹینیشن کو مستلزم نہیں ہے۔ پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن لازم و ملزوم نہیں ہے۔ پری نالج ڈز ناٹ نیسسریلی مین پری ڈیسٹینیشن۔ اللہ کا پری نالج ہے کہ کوئی کیا کرے گا، اور وہی اصل میں قرآن مجید میں جو آتا ہے کل شیء عنده فی ام الکتاب، کہیں کتاب میں آتا ہے، ہر چیز لکھی، وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے علم کی کتاب ہے، ہر شے لکھی ہوئی ہے، یہ کرے گا، لیکن وہ کرتا ہے اپنے فیصلے سے۔
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے، راستہ کھول دیا ہے اس کے سامنے، اب وہ چاہے تو ناشکرا ہو جائے، چاہے تو شکر گزار ہو جائے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ایمان لائے گا اور یہ ایمان نہیں لائے گا، یہ دوسری بات ہے۔ وہ کیا کرے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ اس کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ نہیں کر رہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ بس اس مسئلے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب دیکھیے ہم اس کی توجہ یوں کریں گے، آخری جو مشکل ترین مثال آئی ہے، ایک شخص کی اندرونی شخصیت کچھ اور ہوتی ہے، کچھ ظاہری اور معاشرتی یا وقتی اسباب کے تحت اس نے لبادہ کوئی اور اوڑھ رکھا ہے، اور وہ پھر جہنمیوں کے سے کام کرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اسی کو ہم کہیں گے کہ اللہ کا وہ پری نالج جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ صحیح تھا۔ ایک شخص جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کویسٹ فار ٹروتھ موجود ہو، چھپی ہوئی ہے، وہ بھی تلاش میں ہے۔ جب تک تلاش میں غلط کام تو کر رہا ہے وہ، جب تک کہ شراب کی حرمت نہیں ہوئی تھی تو شراب تو پی رہے تھے صحابہ بھی، سب کچھ یہ ہو رہا تھا۔ جوا بھی کھیلتے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے ہاں جوئے کا رواج تھا، حج کے موقع پر جب قربانی کرتے تھے، قربانی کی گوشت پر جوا کھیلتے تھے، اور جوا کھیل کے وہ خود اپنے لیے نہیں کماتے تھے، وہ غریبوں کو دے دیتے تھے۔ لیکن یہ ہو گیا آج اس نے اتنا گوشت دیا تو معلوم ہوا کہ اس نے جوئے میں جیتا اور دے دیا۔ اب یہ کرتے ہی ہوں گے نا، یہ یقین کے ساتھ تو نہیں معلوم ہے، لیکن جب شراب پیتے تو یہ کیوں نہیں کرتے ہوں؟ اسی طریقے سمجھیے کہ ایک شخص کے اندر جب تک کہ ابھی اس کی سرچ فار ٹروتھ اس کے اندر ہے، لیکن یہ کہ وہ غلط کام تو کر رہا ہے اس وقت تک، لیکن اس کی اندرونی وہ سرچ جو ہے، اس کا خلوص، اس کے اندر جو طلب تھی خیر کی، ایک وقت میں آ کے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ لہذا وہ اپنی نیکی کے کام کرتا ہے، نیکی کے راستے پر آتا ہے، آخری وقت میں ایمان لے آتا ہے۔ معلم یغرغر، جب موت کے آثار شروع ہو جائیں تب تو توبہ اور ایمان بیکار، لیکن موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرتا۔ اور توبہ آپ کو معلوم ہے، کوئی شخص کفر سے ایمان میں آ گیا تو ساری زندگی کے پچھلے جو اس کے گناہ ہیں وہ معاف ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو کوئی اس میں دقت نہیں ہے، لیکن صرف تعبیر کا فرق ہے۔ ظاہری الفاظ کے حوالے سے بڑے بڑے اشکالات اس میں آ گئے، لیکن اگر ایک وہ حقیقت سامنے ہو، ہماری جو اس کتاب کے جو میں نے حوالہ دیا ہے اس میں جو اصل میں اس کی دو جملوں میں کہ در حقیقت ایمان بالقدر نام ہے اللہ کی دو صفات پر ایمان کا۔ ایک تو اس صفت پر ایمان، اللہ ہر شے پر قادر ہے، کسی کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اذن رب ہو۔ مجھے اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، میں اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھا پاؤں گا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ ہر لحظہ، ہر آن اللہ کا اذن ہوتا ہے، پتا تک بھی جنبش نہیں کھا سکتا جب تک کہ اذن نہ ہو۔ تو کسی کام کو کرنے کا ارادہ میرا ہے، اس کام کا بالفعل ہو جانا اذن رب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی کو ہمارے متکلمین نے کہا ہے کہ ہم کاسب اعمال ہیں، خالق اعمال نہیں ہے۔ عمل خلق ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، البتہ کسب ہم نے کر لیا، نیکی کا کام کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے اس کو پورا کر دیا، تو اپنے ارادے کی وجہ سے ہم نیکی کا جو ہے اجر و ثواب پالیں گے۔ بدی کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، کرو بدی تم، تو ہم کر نہیں سکتے تھے بالفعل جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، لیکن چونکہ ارادہ ہمارا تھا، ہم اس کے اوپر جو عذاب ہے یا سزا ہے اس کے مستوجب ہو گئے۔ اسی طرح کوئی شخص میرا لاکھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کا اذن نہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس شخص نے پتھر مارا ہے وہ مجرم نہیں ہے، وہ پتھر مارنے کا مجرم ہے، لیکن پتھر مجھے نہ لگتا اگر اللہ چاہتا، لاکھ اس کا نشانہ کتنا ہی اچھا ہو چوک جاتا، لیکن مجھے جو لگا ہے تو در حقیقت دو چیزیں مل گئی کہ اس نے مارنا چاہا اور اللہ نے بھی اذن دے دیا کہ ہاں لگ جائے۔ میں کہوں گا مجھے تو اللہ نے مارا، لیکن جرم وہ مجرم وہ بھی، سزا دنیا میں اسے بھی ملے گی۔ تو یہ ہے اصل میں سورہ تغابن کے ضمن میں یہ ساری بحثیں ہمارے یہاں آ جاتی ہیں۔ تو قدر کا ایک پہلو وہ ہے، قدر کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اللہ کے علم قدیم میں وہ پہلے سے موجود ہے۔
بہرحال یہ حدیث مبارک جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ بڑے اہم مہمات امور جن کو کہنا چاہیے، فلسفے کے، سائنس کے، مسئلہ جبر و قدر ہے، حقیقت انسان ہے۔ اب دیکھیے جو معلوم نہیں وقت کتنا ان کے پاس رہ گیا ہے، اس آیت کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑ لیجئے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ پہلے فا سے ہو رہا ہے سب کچھ، یہاں ثم آ گیا۔ یہ ہے در حقیقت ثم انشأناہ خلقا آخر، کہ یہاں پر جب فرشتہ آ گیا اب وہ شے ہی اور ہو گئی۔ پہلے وہ ایک حیوان انسان تھا، اب وہ انسان ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی کہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ثم انشأناہ خلقا آخر جو ہے اس کی شرح ہے در حقیقت اس حدیث کے اندر۔ نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، پھر ہڈیاں بن گئی، پھر اس کے اوپر گوشت بھی چڑھ گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ روح جب پھونکی جاتی ہے تو اب وہ شے دیگر ہے، اب شے ہی اور ہو گئی۔ پہلے وہ صرف ایک حیوان کا حیولہ تیار ہو رہا تھا، اب وہ ایک انسان ہے معین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات